کہ جب مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا غلبہ ہوا، مکہ بھی فتح ہو گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دار السلام مدینہ منورہ کو بنایا گیا، اسلام کا مرکز بن گیا۔ اب اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر دیکھیے، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آیا یا کم از کم 12 ربیع الاول کا دن آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز کا حکم دیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے، دنیا میں موجود تھے، صحابہ کے درمیان زندگی گزار رہے تھے، 63 سال اللہ کے نبی نے زندگی گزاری۔ اگر یہ سنت عمل ہوتا، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار اسی چیز کے اندر ہوتا کہ ہم نے جلوس نکالنے ہیں، ہم نے اپنے گھر کو چراغاں کرنا ہے، ہم نے بازاروں کو سجانا ہے، اور جلوس نکال کے لوگوں کو بتانا ہے کہ اس دن اللہ کے نبی جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لے کے آئے تھے، اور ہمیں اللہ کے نبی کی آنے کی اتنی خوشی ہے کہ ہم یہ سارے کے سارے افعال و اعمال دنیا میں کر رہے ہیں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی میں کیوں نہیں فرمایا؟ اور آپ کے بعد دیکھیے، اگر یہ واقعہ سنت عمل تھا، سب سے پہلے اللہ کے نبی نے 63 سالہ زندگی میں کوئی عمل نہ کیا کہ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آیا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا ہو اس دن میں خاص خوشی منائی جائے، اس دن میں جو ہے وہ دعوتیں کھلائی جائیں، اس دن میں فلاں عمل کیا جائے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے نبی نے کوئی طریقہ ربیع الاول کے مہینے میں نہ بتایا نہ منایا۔ تو جب 63 سالہ دور میں ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس کے بعد دیکھیے خلیفہ اول بلا فصل یار غار جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دکھ سکھ میں ہر گھڑی میں آپ کے ساتھ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد خلافت قائم ہوئی، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی زمانہ خلافت میں کسی چیز کا جو ہے وہ حکم نہیں دیا۔ آپ کے بعد خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خلافت قائم ہوئی، اور 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی عادلانہ حکومت کرنے والے بادشاہ خلیفہ بنے۔ لیکن حضرت عمر کے دور میں بھی ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ اس کا اعلان فرمایا ہو یا اس کے طریقے کے مطابق خوشی منائی ہو، کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس کے بعد خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوئی، آپ کے دور میں بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس کے بعد خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، آپ کے بعد حضرت حسین کا آیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، لیکن یاد رکھیے کہ کوئی اس چیز کا جو ہے وہ ثبوت نہیں۔ اس کے بعد دیکھیے تابعین کی زندگی آئی، تبع تابعین کی زندگی آئی، ہمیں اس بات کا کہیں پر کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اصل مقصد جو ہے وہ حضور کی آمد کا مقصد، حضور کے آنے کی خوشی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدلنے کی جو ہے وہ کوشش کرے، انسان اپنے آپ کو ہدایت کے رستوں پر چلانے کی کوشش کرے، 5 وقت نماز کی پابندی کرے، اللہ کے نبی کے طریقے اپنی زندگی میں اپنانے والا بنے، پھر تو اللہ کے نبی اس مسلمان سے، اس امتی سے جو ہے وہ خوش ہوں گے۔ اور اگر انسان 12 ربیع الاول کے دن جلوس نکال کے گھر کو بازار کو چراغاں کر کے صرف کہے کہ میں نے پورے سال کا حق ادا کر دیا، اللہ کے نبی کے آنے کا مقصد کا حق ادا کر دیا، اب چاہے وہ جلوس کے دنوں میں بھی اور اس کے بعد بھی نماز چھوڑتا رہے، کوئی فکر نہیں، شریعت کے خلاف عمل کرتا رہے، کوئی فکر نہیں، یاد رکھیے سمجھا جائے گا اس مسلمان کو حضور سے محبت نہیں ہے، اس مسلمان کو حضور کے طریقے سے، سنت سے محبت نہیں ہے۔ یہ غیروں کے طریقے تو اپنی زندگی میں اپنانا فخر محسوس کرے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت طریقے اپنی زندگی میں اپنانے سے گریز کرے، تو ایسے مسلمان کو میرے بھائی سچا امتی، سچا محب رسول نہیں سمجھا جائے، بلکہ اس کو غدار سمجھا جائے گا، اور یہ اللہ کے نبی کے ساتھ دھوکہ سمجھا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو مقصد ہے
کہ انسان اپنے آپ کو ہدایت کے رستوں پر چلانے والا بنے، چراغاں کرنے سے، جلوس نکالنے سے، لوگوں کو بتانے سے کہ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن نماز 5 وقت کی یاد کی کوئی فکر نہیں، زکوٰۃ کا انکار ہو جائے کوئی فکر نہیں، رمضان کے روزے آ رہے روزے نہیں رکھے جا رہے کوئی فکر نہیں، ہاں زبان پر جملہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن 5 وقت کی نماز قبول نہیں، رمضان کے روزے قبول نہیں، زکوٰۃ دینا قبول نہیں، فصل میں سے عشر نکالنا قبول نہیں، صاحب استطاعت بندہ اپنے آپ پر حج کرنا فرض نہیں سمجھتا، تو میرے بھائی ایسے مسلمان بننے کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا کہ اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد یہ تھا انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کے اندر لانا، انسانوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے رستوں پر چلانا، اور جو اللہ کے نبی نے زندگی میں کیا آج تک بتائیے جب سے اللہ نے انسانیت کو وجود بخشا ہے ایسا کوئی لیڈر، ایسا کوئی نبی، ایسا کوئی پیغمبر آیا ہو جس نے ساری دنیا کی تقدیر جو ہے وہ بدل کے رکھ دی، وہ صرف اور صرف ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کہ آپ نے جہالت کو ختم فرمایا اور ہر طرف جو ہے وہ دین کا جھنڈا لہرایا، ہر طرف اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ آج جس اسلام کے سائے میں ہم زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے، آج جس اسلام کو اپنانے کے اندر مسلمان جو ہے دوری اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو دور سمجھنا چاہتا ہے، میرے بھائی خدا کی قسم اگر کامیابی ہے دین اسلام کے دائرے میں، دین اسلام کے سائے میں رہ کر مسلمان کو کامیابی ملتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کامیابی کہیں نہیں مل سکتی۔ اس لیے میرے بھائی وہ طریقہ اپنائیں جو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنایا۔